بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج میں جس کتاب کا تعارف پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اس کا نام سن کر آپ کو خوشی بھی ہوگی اور حیرت بھی ہوگی، اور اس کتاب کا نام ہے صوفیہ کرام کی مجاہدانہ زندگی اور موجودہ خانقاہی نظام۔ جی ہاں ناظرین کرام، جب بھی ہمارے ذہن میں صوفیہ کرام کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے، ایک تصور پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ بات کسی صوفی کی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہاں کوئی بات تسبیح کی، ذکر و اذکار کی، عبادت کی، روزے کی، نماز کی، اس حوالے سے کوئی اس کی سیرت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہوگی۔ لیکن آج ہم صوفیہ کرام کی زندگی کا ایک نیا پہلو ہمارے اعتبار سے نیا ہے کیونکہ ہمیں اتنی معلومات نہیں ہے، لیکن اصل میں صوفیہ کرام کی جو زندگی ہے وہ جہاد سے بھی لبریز ہے، اور ہمارے صوفیہ کرام مجاہد بھی ہوا کرتے تھے۔ ان کی باقاعدہ ایک مجاہدانہ زندگی ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے میدان جنگ میں باقاعدہ طور پر اتر کر رسم شبیری ادا کی اور مخالفین کے خلاف تلوار کے ساتھ بھی جنگ کی، قلم کے ساتھ بھی جنگ کی، زبان کے ساتھ بھی جنگ کی۔ تو الحمدللہ یہ ہماری تاریخ کا ایک بہت ہی روشن باب ہے، اور اس پر مختلف کتابوں میں تو لٹریچر کہیں کہیں موجود ملتا تھا، لیکن ہمارے ایک بہت ہی پیارے مفتی صاحب، مفسر قرآن مفتی ضیاء احمد قادری دامت برکاتہم العالیہ نے 2 جلدوں پر ان صوفیہ کرام کی مجاہدانہ زندگی کو جمع کیا جنہوں نے اپنی زندگی میں عبادات کے ساتھ ساتھ نماز، روزہ، تسبیح، اذکار کے ساتھ میدان جنگ میں مخالفین کے خلاف تلوار کے ساتھ بھی جنگ کی ہے۔ تو اس حوالے سے شاید اردو زبان میں اتنا بڑا لٹریچر آپ کو اور کہیں نہیں ملے گا۔ تو اس کتاب کے 2 والیومز ہیں، تو دونوں والیوم کی میں فہرست کو 1 بائی 1 کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جی ناظرین کرام، یہ اس کتاب کی پہلی جلد ہے۔ اس کتاب کے تقریباً 660 صفحات ہیں، تقریباً 650 صفحات کی یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کے شروع میں تصوف اور صوفیہ کرام کی زندگی کا مقصد، صوفیہ کرام کی علامات اور صوفیہ کرام کی پہچان، اس کے حوالے سے بنیادی طور پر گفتگو کی گئی ہے، اور یہاں سے پہلا چیپٹر شروع ہوتا ہے۔ ان 2 کتابوں میں صحابہ کرام سے لے کر ماضی قریب تک کے مشہور صوفیہ کرام کی زندگی کے بارے میں یہاں معلومات دی گئی ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ پہلے چیپٹر میں صحابہ کرام اور تصوف اور صحابہ کرام کا آپس میں کیا تعلق تھا اس کے بارے میں گفتگو ہے، اور اس کے بعد اس میں دوسری فصل ہے وہ امام الصوفیہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، یہاں سے ان کی سیرت کے بارے میں باب شروع ہوتا ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام تھے صوفیہ کرام کے، صوفیہ کے امام کہا جاتا ہے ان کو، لیکن آپ نے میدان جنگ میں بھی اپنا کردار کس طرح ادا کیا وہ آپ کو یہ کتاب پڑھ کر بخوبی اندازہ اس کا ہوگا۔ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا جنگی حکم، اسی طرح مرتدین سے جہاد کے لیے لشکروں کی روانگی، جھوٹے مدعیان نبوت سے جہاد، اسی طرح جنگ یمامہ وغیرہ، تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھا۔ اسی طرح دوسرا جو چیپٹر شروع ہو رہا ہے اس میں ہمارے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ شروع میں پہلی فصل میں آپ کی بنیادی سیرت کے بارے میں اور جو آپ کی تصوفانہ انداز تھا، زندگی تھی، اس کے بارے میں آگاہی ہے۔ جو دوسرا چیپٹر ہے اور تیسرا چیپٹر ہے، اس میں آپ کے غزوات اور آپ کے جو جنگی معاملات ہیں اس کے حوالے سے کچھ معلومات ہے، جس طرح حضرت عمر فاروق میدان جنگ میں، اسی طرح 2 ہجری غزوہ بدر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار۔ غزوہ بدر میں فاروق اعظم نے اپنے ماموں کو قتل کر دیا۔ 3 ہجری غزوہ احد اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح 5 ہجری غزوہ خندق، غزوہ حدیبیہ، غزوہ خیبر، غزوہ فتح مکہ وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی آپ نے غزوات میں اپنے کارنامے سر انجام دیے اس کا ذکر ہے۔ اسی طرح جو تیسرا باب ہے وہ حضرت عثمان غنی جو ہمارے تیسرے خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں ہے۔ شروع میں وہی بیان ہے کہ حضرت عثمان غنی اور تصوف، پھر آگے چل کر آپ کے جو فتوحات ہیں اس کے بارے میں ذکر ہے کہ افریقہ کی فتح، قبرص کی فتح، جنگ صفین، کسرہ ایران کی ہلاکت وغیرہ۔ پھر چوتھے خلیفہ حضرت امیر المؤمنین مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے بارے میں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تصوف، اب یوں تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصوف کے امام ہیں اور طریقت کے امام ہیں، ہم سب کے پیر ہیں، لیکن آپ نے ایک مجاہدانہ زندگی بھی گزاری ہے۔ غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ احزاب میں، غزوہ خیبر میں بھرپور شرکت فرمائی ہے اور اسلام دشمنوں کا تعاقب فرمایا ہے۔ اسی طرح جو 5واں چیپٹر شروع ہوتا ہے اس میں ہمارے ائمہ اربعہ یعنی جو 4 مشہور امام ہیں وہ اور تصوف کا آپس میں کیا تعلق تھا ان کے بارے میں معلومات ہے، جس طرح سب سے پہلی فصل میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تصوف، اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اسی طرح ایک چیپٹر ہے صحابہ کرام اور صوفیہ کرام علیہم الرضوان کے عقائد و نظریات، یعنی جو عام طور پر صوفیہ کرام کے عقائد ہمیں پڑھنے کو سننے کو ملتے ہیں، ان کا صحابہ کرام کی زندگی میں ہمیں کیسے دلائل ملتے ہیں، کس طرح روشنی ملتی ہے، اس کے بارے میں یہاں پر کچھ واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی عقائد ہیں صوفیہ کرام کے، ان کی تعلیمات صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے۔ تو اس چیپٹر کی تقریباً 12 فصلیں ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہاں تک تقریباً 8 باب تک جو ہے مختلف جو عقائد ہیں اس کے بارے میں یہاں معلومات اور دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ جو 9واں چیپٹر ہے وہ بعد دفن تلقین میت کے حوالے سے یہاں پہ کچھ دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ تو تھا پہلی جلد کا مختصر سا تعارف۔ اب ذرا ہم دوسری جلد کا بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ اس کتاب کی دوسری جلد ہے، اس میں بھی تقریباً 630 صفحات موجود ہیں۔ اس میں بھی ماضی قریب کے جو مشہور صوفیہ کرام ہیں، جن کو جو تصوف کے اندر بہت مشہور ہیں، اپنا نام رکھتے ہیں، تو ان کی جو مجاہدانہ زندگی ہے اس کے بارے میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے جو اس میں چیپٹر ہے اس میں صوفیہ اور شجاعت، یعنی صوفیہ اور بہادری کے جو تعلق ہے، ان کے واقعات ہیں، اس کے حوالے سے یہاں گفتگو ہے۔ اسی طرح جو دوسری فصل ہے اس میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ اویس قرنی صوفی بھی تھے، اور اویس قرنی میدان جنگ میں، تو جس طرح وہ آپ ایک صوفی مشہور تھے اور ان کے چند واقعات بھی بہت مشہور ہیں، لیکن آپ ایک مجاہد بھی تھے اور میدان جنگ میں بھی جہاد کیا کرتے تھے، اس کے واقعات شاید آپ نے پہلے نہ سنے یا پڑھے ہوں۔ اسی طرح حضرت مالک بن دینار کے بارے میں ان کی سیرت کے حوالے سے یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت مالک بن دینار میدان جنگ میں، اسی طرح شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی شہادت میدان جنگ میں، سلطان العارفین بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت ہے، سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت بھی بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر الطوسی شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، الشیخ فرید الدین عطار شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو یہ وہ صوفیہ کرام ہیں جن کی زندگی زیادہ تر جو ہے وہ ہمیں عبادات اور ان کی جو ایک ذکر و اذکار والے واقعات ہیں، ایسے واقعات ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن ان کی مجاہدانہ زندگی اتنی ہمیں معلوم نہیں ہوتی، وہ یہ کتاب پڑھ کر آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت، اسی طرح ایک بزرگ کے بارے میں فرمایا کہ جہاد پر خطاب کیسے فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تاتاریوں کے ساتھ جنگ کرنا، اور ایک دوسرا چیپٹر ہے اس میں ماضی قریب میں صوفیہ کرام کا جہاد۔ تو اس چیپٹر میں بڑے مشہور صوفیہ کرام کی زندگی کے بارے میں، ان کی مجاہدانہ زندگی کے بارے میں تعارف بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح شامی صوفیہ کرام جو جہاد میں شہید ہوئے۔ تیسرا چیپٹر ہے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے بارے میں، تو یہاں پر بھی معلومات دی گئی ہے لشکر غزنوی کے دوسرے صوفی مجاہد۔ چوتھا چیپٹر ہے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں، یہ بھی ہمارے ماضی قریب کے صوفیہ کرام میں شامل ہیں۔ اسی طرح اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حافظ جمال اللہ ملتانی چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ پانچواں چیپٹر ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں صوفیہ کرام کا کردار، اس میں جس طرح پہلے مجاہد کا نام ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا رضا علی خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا نقی علی خان جو اعلیٰ حضرت کے والد گرامی تھے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اسی طرح تحریک آزادی میں مجاہدانہ کردار۔ اسی طرح ناظرین کرام ایک چیپٹر ہے کہ انقلاب 1857 میں علماء اہل سنت کا کردار، تو اس میں بھی آپ پڑھ سکیں گے کہ مختلف علماء اہل سنت نے کس طرح اپنا کردار ادا کیا اس تحریک میں۔ اسی طرح ایک فصل ہے جنگ آزادی کے سنی شعراء، تو اس میں وہ شعراء کا ذکر ہے جنہوں نے ایسے کلام لکھے، ایسے مجاہدانہ اور ولولہ انگیز کلام لکھے جن کو سن کر مجاہدین کے قوت ایمانی بڑھا کرتی تھی اور جہاد کا شوق بڑھا کرتا تھا، اور میدان جنگ کے اندر وہ بڑی موٹیویشن کے ساتھ اترا کرتے تھے۔ ان کے کلام، ان شعراء کا یہاں ذکر ہے، جس طرح مشہور میں کچھ نام لے لیتا ہوں، جس طرح مولانا لیاقت علی الہ آبادی ہیں، امام احمد رضا خان نے مرثیہ لکھا، امیر احمد مینائی ہیں، مولانا شاہ رضا علی بریلوی ہیں، مولانا کفایت علی کافی کا کلام وغیرہ۔ اسی طرح ایک اور باب ہے کہ خانقاہ قادریہ اور جنگ آزادی۔ اسی طرح جو قادری خانقاہ ہوا کرتی تھی، درسگاہ ہوا کرتی تھی، اور وہاں سے جنگ آزادی کی کس طرح آواز بلند کی گئی۔ عام طور پر جو آج کل کے ہمارے خانقاہ ہیں وہ بڑی تنزلی کا شکار ہیں بدقسمتی کے ساتھ، کچھ نام نہاد سجادہ نشینوں کی وجہ سے، لیکن وہ یہ باب پڑھیں اور دیکھیں کہ خانقاہ بھی کس طرح تحریکوں میں حصہ لیا کرتی تھی، اس سے اس چیز کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اس طرح ایک فکری مجاہد علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ اقبال اور دینی غیرت، علامہ اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح مجاہد جنگ آزادی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت بھی بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح آخری فصل میں خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مجاہد اسلام حضرت خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی سیرت کے کچھ واقعات یہاں بیان کیے گئے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ 2 جلدیں پڑھ کر آپ کو اس چیز کا اندازہ بخوبی ہو جائے گا کہ ہمارے صوفیہ کرام جو ہے وہ کتنے بہادر ہوا کرتے تھے اور ان کی زندگی میں
जिहाद की क्या अहमियत थी और वो ख़ुद कितने बड़े मुजाहिद हुआ करते थे, खुद मैदान जंग में उतर कर किस तरह रस्म शब्बीरी अदा किया करते थे। तो सूफिया कराम का काम सिर्फ़ कमरे में बैठकर तस्बीह करना नहीं है, बल्कि मैदान जंग में उतरकर अमली तौर पर जिहाद करना है। इसका अमली सबूत हमारी तारीख़ से मिलता है। तो आज जो इन नफूस कुदसिया के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाता है और इनके बारे में तरह तरह की बातें की जाती हैं कि सूफ़ी का काम फ़लाँ नहीं है, सूफ़ी का काम ये नहीं है, सूफ़ी का काम तो बस ये है करना है। तो इस तरह की किताबें पढ़ने से अंदाज़ा होगा कि हमारे असलाफ़ किस तरह की ज़िंदगी गुज़ारा करते थे और हर मैदान में किस तरह इस्लाम का बोलबाला किया करते थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन सूफ़िया कराम के सदक़े दीन वतीन की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।